صرف ایک غلطی سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے اور بہترین انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ایک نیکی سے ساری غلطیاں مٹا دیتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو راضی کریں، بندے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کس شخص کو کاٹ دے گا؟ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے رشتہ داری کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سنا کریں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے وہ جو کہتے ہیں نا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں؟ صرف اللہ سے مانگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر فقر و فاقہ و مفلسی اور تنگ دستی آ گئی اور اس نے اپنی مفلسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی یہ مفلسی دور نہیں ہوگی، اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے جلد یا کچھ دیر میں اپنی حکمت کے مطابق اس کے رزق میں فراوانی و کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف لولے لنگڑے اور ٹوٹے پھوٹے ہی چلتے جاؤ۔ راستی پرفیکشن کے انتظار میں رہنے کا مطلب عمل سے تہی دامن ہونا ہے۔ محبت کس سے کی جائے؟ دنیا سے، یہ تو رلاتی ہے، پھولوں سے، یہ تو مرجھا جاتے ہیں، پیسے سے، یہ تو رشتے توڑتا ہے، بلندی سے، یہ تو ایک دن گر جاتی ہے، خوشی سے، یہ تو وقتی ہوتی ہے، لوگوں سے، یہ تو بے وفا ہوتے ہیں، تو پھر آخر محبت کس سے کی جائے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اس دن بھی ساتھ نبھائیں گے جب ماں باپ بھی اپنی اولاد کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ مان جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ذلیل نہیں کرتا، شرمندہ نہیں کرتا، رلاتا نہیں ہے، بس مان جاتا ہے، لیکن اس کے تخلیق کیے گئے بندے نہیں مانتے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان نہ ہوا کریں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا راستہ روکنے نہیں بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور اس شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ شخصیت۔ حضرت عمرو بن عاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ درود شریف کا فیض نسلوں تک جاری رہتا ہے، جیسے ایک شخص درخت لگاتا ہے اور فائدہ آنے والے لوگ اٹھاتے ہیں، اسی طرح جو شخص درود شریف سے لو لگاتا ہے اس کی آنے والی نسلیں درود شریف کی برکات سے فیض یاب ہوتی رہتی ہیں۔ غربت کے 14 اسباب: قرآن نہ پڑھنا، پانی بغیر ڈھکے رکھنا، مہمان آنے پر برا منانا، برے خیالات سوچنا، اولاد کو گالی دینا، اندھیرے میں کھانا کھانا، مکڑی کے جالے نہ اتارنا، سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانا، گھر میں گندگی رکھنا، گھڑے سے منہ لگا کر پانی پینا، بستر پر کھانا کھانا، سورج کے نکلنے کے بعد سونا، ٹوٹے برتنوں میں کھانا کھانا اور کھانے کے برتن گندے رکھنا، اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پاک پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن پاک خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔
آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ وقت سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھ، وقت کبھی رکتا نہیں، ویسے ہی تم زندگی میں آگے بڑھتے رہو، مت رکو۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ چار باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھ لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو رخصت دی کہ جب وہ باوضو ہو کر اپنے موزے پہنے، پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے اور نیا وضو کرے تو وہ اپنے موزوں پر 3 دن اور 3 رات تک مسح کرے، اور مقیم 1 دن اور 1 رات تک۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ عورت کیسی ہونی چاہیے یہ ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں، محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، اور جو عورت کے ہر غم، دکھ، درد میں شریک ہوتا ہو۔ ہاں، وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے جو ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے فرشتوں، اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پر ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی لکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر اس کا یقین جیت گیا۔
توڑنا بہت آسان ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو، مان ہو یا دل ہو۔ احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے، لہٰذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقین اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ اور صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد آئیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ ہر رات میری آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے کن کاموں نے تھکا دیا۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دنیا میں تمہیں صرف جانچا جا رہا ہے لیکن پیدا تمہیں کسی اور جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش ہی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق چھینا، اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ معمولی سی چیز ہو تب بھی اس پر جنت حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ وہ پیلو کے درخت کی ایک چھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ سکون شکر سے آتا ہے، شکر صبر سے ہوتا ہے، صبر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے، اور رضا اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ بھروسہ ایمان سے اور ایمان یقین سے ہوتا ہے۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کے مطابق جینا سیکھ لیں، پھر وہ آپ کے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں بکھری ہوئی ہے وہ آپ کو کیسے سمیٹے گی؟ آپ اس کی طرف لوٹ آئیں، جو ایسے سمیٹ لیتا ہے پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے احتیاط برتیں۔ سنہری بات، کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، بس نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ایمان کی زندگی۔ نیکی صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں۔
ہر زمانہ نیکی کا ہی ہے، اگر کی جانے والی نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے، مگر ہم نیکیوں کے اجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر نا امیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دیں۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ میں نے سفر میں پہلے دن سے تمہاری کشتی میں سوراخ دیکھے تھے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ محبت معجزے کرتی ہے۔ کسی کو ٹوٹے ہوئے لوگ پسند نہیں آتے، کم از کم کوئی مثبت رغبت ان کے لیے پیدا ہونا مشکل ہے۔ اپنے مجروح اندرون کو چھپا کر رکھیں، کوئی عقل مند تاجر ٹوٹے ہوئے سامان کی نمائش نہیں کرے گا۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ دل کی دعا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ محبت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ رب کریم دن رات ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمارا پردہ رکھتا ہے اور ہمارا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑ لے، وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں، نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔
नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। काश के लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, किसी गमज़दा दिल में उम्मीद की किरण भी पैदा कर सकते हैं, या वो इसे किसी कर्म में मुब्तला भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने अल्फाज ज़हानत से इस्तेमाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबोए, फिर वो देखे कि वो उंगली पानी की कितनी मिकदार के साथ लौटती है। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे हम सब थे, जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। ऐ मेरे मालिक, वो तमाम लोग जो अपने नसीब खुलने के लिए तेरे एक कुन के मुंतज़िर हैं, इनके लिए कुन फरमा दे, आमीन। इंसान कितनी गुमराही में है, सिर्फ आज की सोचता है और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में सोचना नहीं चाहता। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती हैं। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंसान को कभी भी अपने मुखलिस, पॉजिटिव, हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इन सब खूबियों का सिला इसे अगले जहां में मिलना है। इन औसाफ पर खुद पर भी फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। वो मोहब्बत जिसका मकाम इस दुनिया के तमाम रिश्तों में पाई जाने वाली मोहब्बत से अरफा है, वो मोहब्बत माँ की मोहब्बत होती है। इतनी तकलीफ़ बुरे हालात की नहीं होती जितनी उस शख्स के मुंह से तसल्ली के अल्फाज सुनकर होती है जिसकी बदनीयती से आप पहले आगाह हो चुके हों। इंसान का किरदार संदल के दरख्त जैसा होना चाहिए जो खुद पर कुल्हाड़ी की ज़रब खा कर भी कुल्हाड़ी को खुशबू से महका देता है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। कोई भी ताल्लुक वक्त ज़ाया नहीं करता। गलत इंसान भी आपको ऐसा सबक दे जाता है जो आपको सही इंसान बनने के लिए तैयार कर जाता है। ज़िंदगी एक कमज़ोर डोर की मानद है जो किसी भी वक़्त टूट सकती है। जो मुख्तसर घड़ियाँ हमें नसीब हैं, कोशिश करें कि इन्हें इस शानदार अंदाज में इस्तेमाल करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। गलती करने के बाद अगर दिल में खटका महसूस हो रहा हो कि कुछ गलत किया है, तो उसे रहमान की हदायत और ज़मीर की आवाज़ समझकर अपने करीम रब से माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। इस पर डट नहीं जाना चाहिए कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, या मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, बल्कि अपने रहीम रब से छुपके से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता हो और उसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता हो। ज़्यादा सोचना हमारी ज़िंदगी का सुकून, खुशी और मुस्कुराहट चुरा लेता है। हर वक्त हर बात पर गौर करते रहना हमें ज़हनी थकन और बेचैनी में मुब्तला कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को आसानी दें, छोटी छोटी खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपने जहन को आज़ाद रखें। याद रखें, ज़िंदगी का सुकून इसी में है कि हम हर बात को दिल पर ना लें और सादगी को अपनाएं। मौत के बाद किसी का पढ़ा हुआ कुरान आपको फ़ायदा नहीं देगा। अगर आज आपने अपनी ज़िंदगी में खुद ना अपने लिए कुरान पढ़ा, खुद ना इस पर अमल किया, आपको मौत के बाद आप ही के किए अमाल फ़ायदा देंगे। लोग आपको अमल कर करके कुछ नहीं भेज सकते, वो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, रब से इल्तिजा कर सकते हैं। अगर आज आप गफलत और सुस्ती में पड़े खुद को ज़ाया कर रहे हैं, तो जान लीजिए तब आप सिसकेंगे, तड़पेंगे, काश कुछ किया होता। मसफ़, एक बात याद रखिएगा, कुरान सिर्फ सादक और अमीन के दिल में उतरता है। मैंने इस कुरान के बड़े बड़े उलमा को देखा है जो अमानत की राह से ज़रा से फिसले और फिर इनसे हलावत छीन ली गई और फिर कभी वो इस किताब को हाथ ना लगा सके। चीज़ें सिवाय दुख और दर्द के कुछ नहीं देती हैं। भूल कर आगे बढ़ें, अल्लाह पाक आपके साथ है इंशाअल्लाह।
زندگی میں غموں اور مشکلات میں مضبوط رہنے کے لیے صلوات نماز دی گئی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سکون کی تلاش کرتے ہیں؟ آئیں آج سے فرض نماز کی پابندی کریں۔ ارادہ اور ہمت کرنا ہمارا کام ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنی نمازوں سے حل نکالیے، وقت پر ادا کیجیے اور توجہ سے پڑھ کر سچے دل سے استغفار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہان میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے ہوئے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ نہیں لیا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ موت رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اے میرے اللہ، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہم سب تجھ سے ہدایت اور اصلاح مانگتے ہیں، تو سب کی اصلاح والے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہم سب کو شکر ادا کرنے والوں میں سے کر، ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، بے شک تم معافی کو پسند کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہیں۔ خاموش لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ بستا ہے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ جتنا زیادہ تم دکھائی اور سنائی دو گے اتنا ہی معمولی نظر آؤ گے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ کمی ہی تمہاری اصل قیمت کو بڑھاتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا، نہ نفل۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ بہتری، کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ ایک ہوا بھیجے گا جس کی بو مشک کی سی ہوگی اور جسم پر ریشم کی لگے گی، جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ اس ہوا کے ذریعے موت دے دے گا، پھر صرف کافر لوگ رہ جائیں گے، پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو، فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، کیونکہ ہر مسلمان جس کی یہ عادت تھی بہشت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ قرآن سیدھا راستہ دیکھتا ہے جو اس کی آیات میں ملتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں۔ شیطان قرآن سے سیدھا راستہ لینے نہیں دیتا، جیسے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن فرض ہے۔ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے والی سوچ کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دیں۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہو پاتا۔ چہرے کی سفیدی اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں سمجھ جانا وہ گھر امیروں کا ہے۔ اے میرے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ مومن دل، تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ دعا، اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جانے کا تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔
सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर इसकी दिल शिकनी कर दी जाती है कि ये तो औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, इसकी कदर करें। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी फ़ेज़ चल रहा है, इस फ़ेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है। आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह हो। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। जिनके दिल ईमान से और रब पर यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए। जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों, वो कान कुरान पाक की लज्जत को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप कुरान पाक की लज्जत को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें। हमेशा ये जुमला बहुत हिम्मत देता है, अल्लाह है ना, वो थाम भी लेगा और संभाल भी। हमें तो अल्लाह ही कारसाज है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था, हम उसकी नज़र में वैसे थे। दूसरों से बदगुमान होने में जल्दी मत किया करें। कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है जो हमें मालूम नहीं होती। वक्त और दौलत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर कर देती है। दुनिया में जैसे लोग मुख्तलिफ, वैसे ही इनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। ये मत सोचा करें कि सारे मसले सिर्फ आपके साथ ही हैं। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। जब हम किसी से गले मिलते हैं तो ना हमारे गले में डिग्रियां होती हैं, ना हमारे माथे पर हमारे ख़ानदान की तफसील लिखी होती है। ये सिर्फ आपका अखलाक और किरदार होता है जो दूसरों को आपका गर्विदा बना देता है। इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है, लफ्ज़ों, लहजों और रवैयों से। ये मत कहो ये नहीं हो सकता, बल्कि कहो है मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा दे, क्योंकि कुरान पाक गवाह है। समंदर था जिसने डुबोया नहीं, वो आग थी जिसने जलाया नहीं, और वो मछली थी जो हजम ना कर सकी, वो बच्चा था जो बोल पड़ा। ज़िंदगी और ज़िंदगी की कुछ शामें ऐसी भी होती हैं जहाँ सूरज की जगह अक्सर हम डूब जाया करते हैं। हकीकत, रास्ते पे कंकर ही कंकर हों तो फिर भी एक अच्छा जूता पहनकर उन पर चला जा सकता है, लेकिन अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो एक अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल है। बाहर के चैलेंजेस से नहीं, हम अपने अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हों या अपनी हद। कई बातों के बारे में लाइल्मी ही अच्छी होती है। अगर इनके बारे में पता चल जाए तो वो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है।
کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو ایمانداری سے سچ بتائیں اور سامنے والا آپ پر یقین نہ کرے۔ ہم لوگ ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں، اور چھوٹوں کو اس لیے بولنے نہیں دیا جاتا تاکہ بڑوں کی غلط بات بھی احتراماً صحیح لگے۔ اور انسان نہیں جانتا کہ رب کب، کیسے، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ اچھے اور عمدہ کردار والے مخلص دوست اور عزیز ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اگر کسی سے محبت ہے تو وقت نکالو، اگر کسی سے ناراض ہو تو معاف کر دو، اگر کسی کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آج ہی رابطہ کرو، کیونکہ وقت پلٹتا نہیں اور لوگ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ یہ پڑے ہیں ہمارے خواب، ڈگریاں، انا، غرور، اکڑ، حسن، شہرت، امیری، فساد اور جھگڑے۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل